انما الاعمال بالنیات وہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حاضرین محفل، تمام تعریفیں رسول اللہ کے لیے جو ہم سب کا پالنہار ہے اور جس نے مرد و عورت کو پیدا کیا، اور حمد و ثنا اس رحمان و رحیم کے لیے جس نے عورتوں میں سے کچھ کو ماں بنا کر اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھا، بیٹی بنا کر باپ کو عزت دی اور بیوی بنا کر شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، اور بہن کو بھائی کے لیے غم گسار اور غم بانٹنے والی بنایا۔ انگنت صلاۃ و سلام ہو اس نبی پر جن کی آمد صنف نازک کے لیے نعمت عظمہ ہے۔ سلامتی ہو آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر اور ان صحابیات پر جن کے نور ایمانی سے نسلوں میں دین زندہ ہے۔ حضرات، بعد از حمد و صلات آپ تمام حضرات و سامعین کا یوم آزادی کے اس پربہار تقریب میں خیر مقدم ہے اور آپ کا پرتپاک استقبال ہے۔ ہم اور تمام خدام جامعہ آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ آپ کی آمد نے اس مجلس کو زینت بخشی۔ کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل، نسیم صحت تیری مہربانی۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانیت کو عورتوں اور مردوں دونوں سے چلایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات مختلف مکلف بنایا۔ انسانیت کو عورتوں اور مردوں دونوں سے چلایا ہے، دونوں کو اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے، دونوں کی اخلاقی ذمہ داریاں طے کی ہیں، دونوں کے حقوق متعین فرمایا۔ اللہ رب العزت ایمان و اعمال میں اور نماز روزے میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی شامل فرمایا اور دونوں پر علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا، اور دونوں کو علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا۔ مگر پرانے زمانے کو تو چھوڑیے، آج کے زمانے میں بھی خواتین کا تعلیمی رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری عورتوں کو ایمان و اعمال، کلمہ و دعا، نماز و روزہ، قبر و حشر اور جنت و جہنم کے بارے میں جانکاری بالکل صفر ہے، بالکل 0%۔ دنیا کے دیگر جھمیلوں کے بارے میں انہیں خوب پتہ ہے۔ شادی میں ہونے والے خرافاتی روایات، بناؤ سنگھار سے لے کر کھانے کے پکوان تک، سیریلوں کے مناظر سے لے کر ایکٹروں کی تفصیل تک کی جانکاری ہے۔ اگر وہ کسی چیز سے انجان ہے تو وہ ہے دینی علم، وہ ہے علم دین سے بالکل نہ جانے۔ ضرورت ہے کہ اب عورتوں میں تعلیم کو رواج دیا جائے، انہیں علم و عمل سے روشناس کرایا جائے، پردہ و امور خانہ داری کے احکام بتائے جائیں، ضروریات دین سے متعلق انہیں جانکاری دی جائے، انہیں فرائض و واجبات اور سنتیں سکھائی جائیں، حلال و حرام کے مابین تمیز بتائی جائے، دلوں کو نور ایمانی سے معمور کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں ایک مثالی ماں اور ایک لائق بہن، بیٹی اور بیوی کا کردار ادا کر سکے۔ اگر ہم نسلوں میں دین زندہ کرنا چاہتے ہیں تو عورتوں میں دین زندہ کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں پڑھا لکھا اور باشعور معاشرہ چاہیے تو عورتوں کو تعلیم یافتہ بنانی ہوگی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ لڑکیوں کے لیے یہ بنات کی شکل میں مدرسے کیوں ضروری ہے؟ تو آئیے میں بتاتا چلوں کہ لڑکیوں کے لیے دینی تعلیم اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے عقائد درست ہو اور کفریہ شرکیہ اعمال سے بچ سکے، عبادت صحیح ہو اور نیک اعمال کا شوق و جذبہ پیدا ہو سکے، دینی اشیاء کی اہمیت، اسلامی شعائر کے مقام کو جان سکے، زندگی کے ہر میدان میں اسلامی تعلیم کی روشنی سے
माँ बहनों की नुमाइंदगी कर सके, मुआशरे की इस्लाह में अपना फरीज़ा अदा कर सके, दीनी औलाद के लिए उम्दा दीनी तरबियत गाह बन सके। क्योंकि जो बच्चों का सबसे पहला मदरसा होता है, ये माँ का सबसे पहले गोद होता है। अपने अच्छे अखलाक से घरेलू माहौल को बेहतर और पुरसुकून बना सके, बदतमीज़ी, बदअखलाकी, बेहयाई और खाना जंगों का खात्मा कर सके, घरेलू असबाब के सही नज़्म व नुस्ख का सलीका पैदा हो सके। अलगर्ज़ ज़िंदगी के हर मैदान में इस्लाम की पैरवी और सही नुमाइंदगी के मुआशरे की एक नेक और मिसाली खातून बन सके। और ये काम सिर्फ तालीम ही से मुमकिन न होगी। जहालत से बदतहज़ीबी, बेहयाई, बदअखलाकी, बदकिरदारी, बदजुबानी, हुस्न व तकल्लुफ़, हस्द व किना, बुग़्ज़ व अदावत, गुरूर व तकब्बुर पैदा होता है। दीनी आमाल और नज़रियात से दूरी पैदा होती है और ईमान में हद दर कमज़ोरी आती है। इन्हीं मक़ासिद के हुसूल और बुराइयों के खात्मा के लिए हमारा ये जामिया महमूदिया लिलबनात चैनपुर ढाका की शक्ल में क़याम अमल में आया। लिहाजा अपनी बच्चियों के उम्दा तालीम और तरबियत के शाह जामिया हाजा में तशरीफ़ लाए और यहाँ के उम्दा तालीम और तरबियत और आला कारकिर्दगी का मुआयना करें। शुक्रिया मिन जानिब जनाब हाफिज़ अब्दुल काफ़ी साहब, जामिया महमूदिया लिलबनात चैनपुर।